یہ جو شجرہ میں نے پڑھا ہے شاید کسی کے یاد ہوا ہو، لیکن جسے لگن ہوگی وہی تو یاد کرے گا۔ وہ لڑکا ہے نو مسلم کہرانے کا ہے نا، اس میں سارا یہ شجرہ حفظ یاد کر لیا تھا شروع میں، دو چار مجلس میں آیا، سارا شجرہ ریکارڈنگ کر کے حفظ یاد کر لیا، سنا بھی تھا یہاں اس نے نو مسلم کہ یہ شجرہ ہمارے شیخ سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے، ہمارے پیر کے پیر کون، ہم ان کے پیر کے، ان کے پیر کون، ان کے پیر کون، ان کے پیر کون، ان کے پیر حضرت حسن بصری، ان کے پیر حضرت علی، ان کے پیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سب کے پیروں کے پیر اور مربی رب العالمین پروردگار عالم۔ جو کچھ حاصل کرنا ہو تو بزرگوں کے پاس جا کر خاموش بیٹھنا چاہیے، بس خاموشی کے ساتھ بیٹھتے سنتے رہو، ان سے بحث مباحثہ سوال جواب مت کرو، مسئلے مسائل نہ پوچھو، مسئلے مسائل پوچھنے ہو تو مفتیوں سے پوچھو، اگر ان سے فیض اور فائدہ لینا چاہتے ہو تو سنتے رہو اور بس، ان کی بات کتاب میں کہیں نہ کہیں نکل آئے گی، تم ابھی تک ان باتوں تک نہیں پہنچے ہو۔ آخر عرض کر رہا تھا کہ یہ کیسا طالب علم ہے جو نیند سے اٹھ کر وضو تو کیا کرتا، وضو تو کیا کرتا، بلا ہاتھ منہ دھوئے ہوئے ہی کتاب ہاتھ میں لے رہا ہے، جب کھانا کھانے سے پہلے روٹی لینے کے لیے جو جسمانی غذا ہے ہاتھ دھو، اگرچہ نماز پڑھ کر وضو کر کے قرآن پڑھ کر آئے ہو، کوئی چیز ہاتھ کو نہیں لگی ہے پھر بھی دھو، کیونکہ وہ وضو نماز کا تھا، یہ وضو طعام کا ہے، تو جب طعام جسمانی کے لیے ہاتھ کا دھونا ہے تو غذائے طعام غذائے روحانی کے لیے جو کہ علم بالوحی ہے، وحی کے ذریعے سے علم حاصل ہوا ہے، اس کتاب کو لینے سے پہلے ہاتھ دھونے کیوں نہیں چاہیے؟ ہاتھ دھونا کیا، اس کے لیے تو وضو ہونا چاہیے، وضو ہونا چاہیے، وضو کر کے ہاتھ لگانا چاہیے، تو اٹھتے ہی پہلا کام ہے ایھا الطلاب ایھا المدرسون، حضرت فرما رہے ہیں اے طالبو اور اے مدرسو، ذرا غور کیجیے گا یہ کیسی لاپرواہی کا زمانہ آ گیا، جو اٹھے اٹھ کر کتاب ہاتھ میں لی اور وہ بھی بائیں ہاتھ میں، دانے ہاتھ میں بھی نہیں، لے کر چلے گئے۔ ہم نے دیکھا پہلے بزرگ جو ہوتے تھے پرانے استاد حافظ جی میاں جی، وہ بچوں کو کہتے تھے بستے کو سینے سے لگا کے لے کے چلو اور گھر جا کے سلام کرنا، یا تو کیل گھونٹی پر ٹانگنا یا الماری میں رکھنا، اپنے بستے کو یہیں نہ ڈالنا، انہیں سمجھایا کرتے تھے، وہ بچے اس پر عمل کرتے تھے۔ آج سمجھاتے نہیں، انہیں خود سمجھ نہیں ہے، سمجھائیں گے کیا؟ بچوں کو کیا سمجھائیں گے؟ بچے اپنا کسی طرح اپنے تھیلے کو یوں گھماتے ہوئے جا رہے ہیں، کیونکہ استاد نے سبق سکھایا ہی نہیں، ان کو ادب سکھایا ہی نہیں ہے۔ تو درسگاہ میں جانا یا مطالعے کے لیے کتاب کا اٹھانا یہ عبادت ہے یا نہیں؟ کتاب کا پڑھنے کے لیے اٹھانا عبادت ہے یا نہیں؟ جب عبادت ہے تو عبادت کے لیے باوضو ہونا چاہیے نہیں؟ اگر نہ ہو وضو جائز ہے، گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کو چھونا بغیر وضو کے یہ گناہ ہے۔ کھانے کو تو کہہ دیں عبادت، جیسا ابھی عرض کیا گیا، تجارت کو کہہ دیں عبادت، جیسا کہ توفیق الہی سے ثابت کیا گیا، تو یہ کتاب کو اٹھا کر مطالعہ کرنا اور درسگاہ میں جانا یہ عبادت نہیں ہے، یہ تو عبادت کی جڑ ہے، اور وہ اس عبادت کے لیے وضو کے مکلف نہیں کیے گئے، وضو کرنے کو ضروری قرار نہیں دیا گیا، مکلف نہیں کیا گیا، تکلیف نہیں دی گئی، مگر طبیعت کیا کہتی ہے، علم کا تقاضا کیا کہتا ہے، ذات باری تعالیٰ کی محبت اور عظمت جس کے لیے اس علم کو تم لے رہے ہو، اس کا تقاضا کہہ رہا ہے کہ باوضو ہونا چاہیے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں نام روشن کر گئے، جب کتاب کھول کر کے یوں بیٹھتے تھے اور مطالعہ شروع کرتے تھے، باوضو تو ہوتے ہی تھے، تو کتاب میں جیسا حاشیہ لکھا ہوا ہے، ادھر کی طرف لکھا ہوا ہے یا نیچے لکھا ہے لکیر کھینچ کے حاشیہ، یعنی کسی لفظ کی تشریح کی گئی، اس میں اسے حاشیہ کہتے ہیں نیچے، جیسا کہ یہ دیکھو لکیر کھینچی ہوئی ہے، نیچے لکھا ہوا ہے،
یہ لکھا ہوا ہے نیچے، اسے حاشیہ کہتے ہیں، تو اس میں یہاں لکھا ہوا ہے، تو کتاب کو ایسے کر کے نہیں پڑھتے تھے، ایسے کر کے نہیں پڑھتے تھے، بلکہ ادھر اگر لکھا ہوا ہے تو خود ادھر آ کر بیٹھ کر پڑھتے تھے، کتاب کو نہیں گھماتے تھے۔ اور کتنا بڑا ادب اور کتنا بڑا علامہ اللہ نے ان کو بنایا ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ۔ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ آج یہ دولت ختم ہو گئی، پڑھے لکھے ہیں، مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے، ذائقہ ہی نہیں چکھا ہے، اس لیے کہ کسی مسئلے سے تعلق قائم کیا ہی نہیں ہے۔ طبیعت کیا کہتی ہے، علم کیا کہتا ہے، یہی تو کہتا ہے ادب کرو، وضو ہونا چاہیے۔ تو عرض کیا جا رہا تھا کہ جب رات کو اٹھا تو سب سے پہلا کام کیا ہے، گٹوں تک ہاتھ دھو لو۔ صبح کو جب اٹھے تو کیا کرو، صبح اٹھو تو کیا کرو، گٹوں تک ہاتھ دھو لو۔ حدیث شریف میں ہے، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمسن يده في الانان۔ جس وقت تم میں سے کوئی سو کر اٹھے، برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے تین مرتبہ ہاتھ دھونا، کیونکہ وہ نہیں جانتا اس کا ہاتھ کہاں رات کو کہاں چلتا ہے۔ اب کیوں دھو؟ کیا ہاتھ ناپاک ہو گئے تھے؟ وہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے، کیا ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ صبح کی چیز سے بچو۔ ہو سکتا ہے ہاتھ غلط جگہ چلا گیا ہو، اور ہو سکتا ہے ہاتھ ناپاک ہو، کیونکہ وجہ بیان فرمائی فإنہ لا یدری این باتت یدہ، اس کا ہاتھ رات کو نہ معلوم کہاں چلتا ہے، اس لیے ہاتھ مشتبہ ہو گیا، شبہ ہو گیا۔ اس شبہ سے بچنے کے لیے حکم دیا گیا کہ ہاتھوں کو گٹوں تک دھو، اور پھر ایسی احتیاط کے ساتھ حکم دیا۔ ذرا غور کیجئے، پڑھنا بھی آسان ہے، پڑھانا بھی آسان ہے، مگر بتوفیق تعالی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں، یہ باریکیاں کون بتاتا ہے؟ کیوں ہاتھ دھوتے ہو؟ ارے وہ تو اللہ ہے رب العالمین، تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، تمہاری عظمت دل میں کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے۔ لیکن رب العالمین کے جو مومن بندے، مقبول بندے ہیں، ان کا بھی ذہن عجیب ہے، ان کا بھی ذہن عجیب ہے۔ اسی لیے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست سے بچو، ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری پکڑ ہو جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تو قصہ مشہور ہے، لیکن ہم نے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بھی اسی طرح سنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر حدیث شریف پڑھا رہے تھے۔ ایک طالب علم کی دیر سے آنکھ کھلی صبح کو، اور دیر سے اٹھا، اور اٹھتے ہی فوراً جلدی سے اس نے سوچا درس شروع ہو گیا ہوگا، وہاں حاضری نہ لگ جائے، کہیں غیر حاضر مان نہ جاؤں، تو جلدی سے کتاب اٹھا کر بھاگا، اور اس کو غسل فرض ہو رہا تھا، اس طالب علم کو نہانا فرض ہو رہا تھا۔ ایک تو نہانا فرض تھا، پہلے نہاتا پھر کتاب کو ہاتھ لگاتا، اور نہانا بھی نہ تھا تو پھر بھی ہاتھ دھو کر وضو کر کے کتاب کو ہاتھ لگاتا، دانے ہاتھ سے اٹھاتا، لیکن وہاں غسل چل رہا ہے اور یہ بھاگ رہا ڈر کی وجہ سے کہیں غیر حاضری نہ لگ جائے، مسجد میں جا رہا ہے۔ جب مسجد کے احاطے کے قریب پہنچا، اندر داخلے سے پہلے ہی پہنچا، حضرت نے فرمایا بھائی ذرا وہیں ٹھہر جاؤ، ذرا وہیں ٹھہر جاؤ، اور سارے طالب علموں نے فرمایا آج کچھ سستی سی چھا رہی ہے، جی چاہتا ہے غسل کر لیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے، چلو لنگی لے لو سب اور چلو نہائیں گے۔ سب طالب علموں نے لنگی لے لی، مزہ آ گئے، جا کے سامنے دریا تھا، دریا میں اپنا نہائے، غوطے لگائے خوب، وہ بھی نہایا، جو ناپاک تھا وہ بھی نہایا، پاک ہو گیا۔ جب پاک ہو گیا، سب نے غسل کر لیا، تو پردہ رہ گیا اس کا، یہ اللہ والوں کی شان، اس کا پردہ رہ گیا۔ اور وہاں سے آنے کے بعد پھر فرمایا ناغا کیوں کرتے ہو، لاؤ تھوڑا سا سبق بھی پڑھ لو،
ناغا کیوں کرتے ہو؟ لاؤ تھوڑا سا سبق بھی پڑھ لو. سبق بھی پڑھا دیا اور ان ناپاک کو مسجد میں داخل بھی نہیں ہونے دیا اور اس کی پردہ پوشی بھی فرما دی. کیا ہوا؟ اب اس نے ہی تو دوسروں کو بتایا ہوگا جو قصہ تھا، حضرت نے تو نہیں بتایا. سمجھ میں آئی؟ تو جب اللہ والوں کا یہ حال ہے تو اللہ کا، جب اللہ والے نہیں گوارا کرتے میرے درس میں کوئی اس طرح ناپاک آ کے بیٹھے، اور وہ گوارا نہیں کرتے کوئی بے وضو میرے مجلس میں آ کے بیٹھے، بے وضو ہو اور مجلس میں آ کے بیٹھ رہا ہے، اور طالب اللہ کا اور مجلس میں آ کے بیٹھا بے وضو، کیسا طالب ہے؟ سچا طالب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یوں ہی چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو پاکیزگی کی حالت میں دیکھوں. تو پاک رہنا یہ فرشتوں کی صفت ہے اور اللہ کی ذات پاک ہے. تو تم اگر پاکیزگی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم کو پاکیزہ بندوں میں شامل فرمائے گا. تسبیح بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے، لیکن اچھا تو نہیں لگتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیں، تسبیح پڑھیں اور بے وضو ہوں. چلو کوئی عذر ہے الگ بات ہے، مگر عذر بھی نہیں ہے اور پانی بھی موجود ہے پھر وضو نہیں کرتا، پھر وضو نہیں کرتا. بلکہ دوستو رات کو جب سو تو باوضو ہو کر سونے کی کوشش کرو. سفر میں جاؤ تو باوضو ہو کر 2 نفل پڑھ کر جب جاؤ، سفر میں جاؤ تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے گھر میں اور جاؤ. تو یوں فرمایا اس سے بڑا پہرے دار تم نے گھر میں کوئی نہیں چھوڑا. یہ 2 رکعت گھر میں پڑھی، یہ گھر میں تم پہرے دار چھوڑ کر جا رہے ہو. یہ پہرے دار تمہارے مال کی بھی حفاظت کرے گا، تمہارے بیوی بچوں کی بھی حفاظت کرے گا. یہ پہرے دار ہے. 2 رکعت گھر میں پڑھ کر پھر سفر میں جانا اور باوضو جانا. اگر رات کو کوئی باوضو سویا اور رات کو کوئی حادثہ پیش آیا، موت آ گئی، تو قیامت کے دن شہیدوں کی جماعت کے ساتھ اللہ حشر فرمائے. سبحان اللہ، کتنا بڑا درجہ اور انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملا ہے. یہ ہے باوضو. اور اب تو باوضو رہنے کا کوئی مشکل ہی نہیں. یہاں پانی وہاں پانی، جہاں وضو کا. ہمت کی کمی ہے، ہمت کی کمی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. لوٹے ہاتھ دھونے کا طریقہ، لوٹے میں پانی لے کر رات کو ہی رکھ دو، اور رات کو جب اسے رکھو تو ڈھک کر رکھو، پلیٹ برتن کچھ رکھو. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے ایک لکڑی اٹھا کر بسم اللہ پڑھ کر رکھ دو اس کے اوپر، وہ بھی کافی ہو جائے گی. کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ رات کو ایک بلا نازل ہوتی ہے جو کھلا ہوا پانی کا برتن ہو اس میں گرتی ہے، اور نہ جانے وہ رات کون سی کہ اس میں وہ بلا نازل ہوئی ہو اور اس پانی میں گر گئی ہو، میں اٹھ کے ہاتھ دھوؤں اس سے اور وہ بلا کا اثر میری بدن میں پھیل جائے. کچھ پتہ تو نہیں ہے. اور جب وہ بلا کا اثر پہنچ جائے تو تم پھر کہو کہ جی دیکھیں مجھے کسی نے کچھ کروا دیا، اور اتار کرنے والے بیٹھے ہی ہیں. ہاں جی، تو کروا رکھا تمہارے پہ، تو اتار کرواؤ. اس کا اتار میں کیا خرچہ آ جائے گا؟ کم سے کم 551 روپے خرچ ہوں گے بھائی. 500 کم سے کم ہے 551 تو، ورنہ 5000 10,000 21,000 50,000 تک میں نے سنا ہے اتار لوگ کر رہے ہیں. 50,000 تک میں اتار کر رہے ہیں. اور اسے کیوں پتہ نہیں یہ بلا کہاں سے چلی کہ اس رات میں وہ بلا پانی میں گری اور اس نے ہاتھ دھوئے اٹھ کر یا پانی پیا یا کڑلی کی منہ میں چڑھ گئی. تو احتیاط یہ ہے کہ رات کو لوٹا بھر کر پانی کا رکھ دو، ڈھک کر رکھو. کوئی ڈھکنے کی چیز نہ ہو تو لکڑی بسم اللہ پڑھ کر رکھ دو. جب تم اٹھو صبح کو تو سیدھا ہاتھ دھو لو، سیدھا ہاتھ دھو لو، اور وہ پاک صاف ہو گیا. اب سیدھے ہاتھ سے لوٹے کو اٹھا کر بائیں ہاتھ کو دھو لو. اور اگر ایسا یعنی لوٹا یا کوئی چھوٹا برتن یا نل کی ٹونٹی نہیں ہے تو پاک کپڑا لاؤ اور اس کپڑے کو پانی میں ڈالو، اور اس پانی سے جو سیدھے ہاتھ پر ٹپکے گا سیدھے ہاتھ کو دھو لو. کوئی پاک رومال ہو اسے یوں کر کے پانی میں ڈبا لو. جب وہ ڈوب جائے اور اس کے دھار یوں نکلے دانہ ہاتھ دھو لو. جب دانہ ہاتھ دھو لیا اب دانے ہاتھ سے برتن سے لے کے بایاں بھی دھو لو. ہو گئی ترتیب؟ سمجھ میں آ گئی؟
اور اس پانی سے جو سیدھے ہاتھ پر ٹپکے گا سیدھے ہاتھ کو دھو لو. جب وہ دھل گیا تو بس اب چاہے چلو سے لے کر یا لوٹے سے لے کر بائیں ہاتھ کو دھو لو. تو ایسے مشتبہ ہاتھ کو اتنی احتیاط کے ساتھ دھونے کا حکم دیا گیا ہے. لہذا فاستنزہوا عن المشتبہات، فاستنزہوا عن المشتبہات کہ جو واقعی قرائن قویہ اور قرائن شرعیہ سے بلا وہم کے مشتبہ ہے اس سے بچو. وہم تو ہونا نہیں چاہیے، لیکن وہم کے علاوہ جو شبہ کی چیز ہے اس سے بچو. اور شبہ کیا ہے؟ کیا خبر رات کو ہاتھ سونے میں کہاں چلا گیا ہو. جب صبح کو اٹھ کر اس مشتبہ ہاتھ کو کپڑے یا لوٹے سے پانی لے کر ہاتھ پر ڈال کر دھو اور پاک کرو تو یہ تو ہاتھ کی بات تھی. پھر وہ طعام جو پیٹ میں جا کر خون بنے گا، وہ کھانا جو جا کر خون بنے گا اور جس کے روحانی اور قلبی اثرات ہوتے ہیں، اس مشتبہ کھانے کا کھانا کیسا ہے؟ سمجھ میں آئی؟ جب صبح کے ہاتھ کو تم نے اتنی پابندی کے ساتھ دھویا تو جو شبہ جس کھانے میں ہے حرام ہے کہ حلال ہے، اور وہ پیٹ میں کھانا جائے گا اور اس سے تمہارے اندر غذا پیدا ہوگی اور روح کو اور دل کو غذا پہنچے گی، اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس مشتبہ کھانے کا کھانا کیسا ہے؟ تو آخر کے کلام کی ابتدا استقامت سے ہوئی تھی کہ استقامت کے احکام کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ نہیں آج دھو لیا کل کو چھٹی ہو گئی. 1 مہینے تک روزانہ ہاتھ دھوتے تھے، 1 مہینے کے بعد 1 دن دھوئے نہیں. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اسے کہتے ہیں جماؤ. استقامت کو کسے کہتے ہیں؟ جم جانے کو، کہ اس بات پر جم جائے، اس کے خلاف ہی نہ ہو. اس کو کہا گیا تھا، اس کا نام ہے آدمیت. کیا نام ہے اس کا؟ آدمیت. آدمی تو ہے مگر آدمیت نہیں ہے. سمجھ رہے لفظ؟ آدمی تو ہے مگر آدمیت نہیں ہے. تو جو صبح اٹھتے ہی ہاتھ پاک نہیں کرتا اور برتنوں کو کہیں کو لگاتا ہے تو یہ آدمی ہے یا آدمیت ہے اس کے اندر؟ بولو. کبھی دیکھا تم نے صبح کو اٹھ کر بکری نے ہاتھ دھوئے ہو، بھینس نے ہاتھ دھوئے ہو؟ دیکھا کبھی آپ نے؟ یا کنڈلی کی ہو بھینس نے پہلے جب کھاؤں گی؟ ذات باری تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کہا ہے تو معلوم ہوا ہر صراط مستقیم نہیں، ہر راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے، ٹیڑھا بھی راستہ ہے. تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا کون سا ہے؟ صراط المستقیم. مجھے اللہ سیدھے راستے کی سمجھ عطا فرما. تو راستہ سیدھا. اور اس کو کسی نے کہا ہے یہ صراط المستقیم کے متعلق کہا ہے کہ راہ سیدھی ہے، اس راہ میں کوئی کھٹکا نہیں. راہ سیدھی ہے، اس راہ میں کوئی کھٹکا نہیں، کوئی راہ رو آج تک اس راہ میں بھٹکا نہیں. جو صراط مستقیم سیدھا راستہ وہ ایسا ہے، کبھی بھی کوئی چلا، جلایا ہو، تیلی ہو، پٹھان ہو، شیخ ہو، سید ہو، مغل ہو، پٹھان ہو، چوڑا ہو، چمار ہو، مسلمان ہو، جو بھی سیدھے راستے پر چلے گا منزل پر پہنچے گا. تو ہر راستہ منزل پہ نہیں پہنچتا. بولو بھائی. ایک راستے جب جا رہا ہے محمد پور کی طرف کو، پراوے کی طرف کو جا رہا ہے، ایک بڑھانے کی طرف کو جا رہا ہے لسانے کو نکل کر، ایک ادھر سے جا رہا ہے لسانے کے باہر کچا راستہ. تو تمہیں بڑھانے جانا ہے تو بڑھانے والے راستے سیدھے راستے پر چلو گے یا کوئی محمد پور والی سڑک پر چلو گے؟ ہے نا؟ جو راستہ بڑھانے جا رہا ہے اسی پہ تو چلو گے نا. تو جو اللہ تعالیٰ تک راستہ جا رہا ہے اسے کہتے ہیں صراط المستقیم، اسے کہتے ہیں صراط مستقیم. قرآن پاک کا جو کہ کلام ذات باری تعالیٰ ہے، ترجمۃ الباب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور آگے کا کلام دلیل ہے. تو ترجمۃ الباب کے تحت جو ہوتا ہے وہ سب دلائل ہوتے ہیں، اور ترجمۃ الباب دعویٰ اور خلاصہ ہوتا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو کچھ پورے قرآن پاک کے اندر ہے وہ سارا اللہ تعالیٰ نے الحمد شریف کے اندر بھر دیا. سارے قرآن شریف میں جو علوم اللہ تعالیٰ نے بھرے ہیں
وہ سارے سمیٹ کر الحمد کے اندر چھوٹی سی ڈبیا میں بھر دیا، اور جو کچھ الحمد شریف میں ہے وہ شروع کے بسم اللہ میں بھر دیا، اور گھٹا دیا، اور جو کچھ بسم اللہ کے اندر ہے وہ سب بسم اللہ کی با میں ہے۔ شروع میں جو کچھ ہے وہ بسم اللہ کی با میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح ہو گیا یہ ترجمۃ الباب۔ تو تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اپنی درخواست پیش کرنے سے پہلے مجھ سے یوں کہو الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پہلے درخواست بعد میں دیجو، پہلے یوں کہو کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پالنے والا ہے۔ تو وہ جو میں بسم اللہ کہہ چکا ہوں اسے پھر دوہرا لو۔ میں بسم اللہ کا اللہ آ گیا، اور اللہ کے بعد جو الرحمن الرحیم تھا وہ بھی آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دیکھو اس کے اندر توحید آ گئی۔ توحید اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا آ گیا کہ ساری چیزوں کا مالک ایک ہی ہے، ہر چیز کا مالک ایک ہی ہے۔ مالک یوم الدین، اس میں قیامت آ گئی کہ قیامت کا دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ بولو بھائی، قیامت کے دن کا مالک جب اللہ تعالیٰ ہے تو جو چاہے کرے، اور تو کسی کو دخل نہیں ہے۔ اور جب وہ ایسا ہے تو اس کے سوا اور کس کی عبادت کرو گے؟ جب وہ ایسا ہے تو اس کے سوا اور کس کی عبادت کرو گے؟ حدیث شریف میں واقعہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور بلا کے عرش الہی کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیں گے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا پیچھے پردہ ڈال دو، اس کے پیچھے پردہ ڈال دو۔ پردے میں ہو گیا، سب جتنے پبلک دنیا دیکھ رہی ہے، خلقت کھڑی ہوئی، وہ پردہ ڈال دیا۔ نیچے سے تھوڑا سا پردہ اوپر کو اٹھاؤ جو گھٹنے تک آ جائے، اتنا پردہ اٹھائے رکھو، پیچھے پردہ ڈال دو۔ اب اللہ حساب لے رہے ہیں، دیکھ تو نے یہ گناہ کیا تھا، دیکھ تو نے یہ گناہ کیا تھا، دیکھ تو نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ بھی تو نے کیا، فلاں جگہ کیا، یہ جگہ ہے زمین گواہی دے رہی ہے، تو نے یہ فلاں گناہ کیا۔ سارے گناہ اس کو گنوائے جا رہے ہیں۔ اب جب یہ سارے گناہ گنواتے جا رہے ہیں اور یہ گردن ہلاتا جا رہا ہے، اس نے سمجھ لیا بس جی اب تو بیٹا غرق سدھار کے ہو، جب تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چھوٹے چھوٹے سارے گناہ بتا دیے، اب پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے سن، چپ کھڑا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ نہیں کہتا، سوائے اقرار کے کوئی چارہ نہیں، چپ ہے، نہ ہوں نہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سن، یہ جتنے تو نے گناہ کیے ہیں ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ہم نے دے دی تھی۔ تو کھلی آنکھیں سی ہے نا۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا تھا میرے پاس، 40,000 روپے کی اسے ضرورت تھی، پیسے کہیں سے مل نہیں رہا تھا، یوں مایوس بیٹھا، بات کرے تو یوں کرے آدھی ایک بیچارے بیٹھے تھے مہمان، تو میں نے اس سے کہا میں نے بھائی سو رہا کیا؟ تو وہ مہمان بول رہا ہے یہ سو نہیں رہا، 40,000 دے دو ابھی آنکھ کھل جائیں گی، 40,000 دے دو ابھی آنکھیں کھل جائیں۔ تو جی تو وہ تو مایوس ہو رہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہر گناہ کے بدلے ہم نے تجھے ایک نیکی عطا کر دی، تو یہ جلدی سے بولے گا اللہ ابھی تو اور بھی گناہ رہ رہے، یعنی جن کا یہاں ذکر بھی نہیں آیا ابھی تو اور گناہ بھی رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے اس کی اس ادا پر، پھر فرمائیں گے دیکھ ہم نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی تھی، کسی کو ہم نے بھید نہیں ہونے دیا، اتنے پاپ تو نے کیے ہم نے کسی کو نہیں بھید نہیں ظاہر ہونے دیا، پردہ ڈالا ہے نا۔ اور آج بھی ان پر پردہ ہے، آج بھی ہم ان کو چھپا رہے ہیں، کسی کو ظاہر نہیں ہونے دے رہے۔ تو وہ بندہ ایک دم سے سجدے میں پڑ جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں پڑ جائے گا، کہاں میری ایسی قسمت، کہاں میرا ایسا، سجدے میں پڑ جائے گا۔ جب سجدے میں پڑ جائے گا، وہ جو پردہ جو اٹھا ہوا ہے پبلک دنیا دیکھے ارے تو سجدے کر رہا ہے،
کیسا اللہ کا ولی ہے جو یہاں حشر کے میدان میں بھی سجدہ کر رہا ہے تو کتنا بڑا پاپی، مگر یہاں بھی سجدہ کر رہا ہے. کسی کو کیا پتا پاپی ہے، وہ تو ولی سمجھ رہے ہیں. اب وہ یوں کر رہا ہے، اللہ اگر تو نے کرم نہ کیا ہوا تو میں تو مارا گیا، اگر تو نے کرم نہ کیا ہوتا تو میں تو مارا گیا ہوتا. تو اب آپ انداز لگائیے، اللہ تعالیٰ کا نام ستار بھی ہے، پردہ پوشی بھی کرتے ہیں، اور وہ پردہ پوشی بھی کرتے ہیں اور پردے میں رہ کر اس کا علاج بھی کرتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ ایک آدمی تھا، گھوڑا لے کر آیا اور پانی گھوڑا روک کر کے کنویں سے پانی پیا، گھوڑے کو پلایا. وہاں کنویں کے پاس اپنی ہمیانی تھیلی جو اشرفیوں کی بھری ہوئی ہوتی تھی. اگر اس زمانے میں 1000 اشرفیاں ہوں تو کتنا بوجھ بیٹھا تھا بھائی؟ 1 تولہ کی 1 اشرفی ہوتی تو 1000 تولہ کتنا بیٹھے، کتنا وزن بیٹھے، وہ کٹوں میں بھر بھر کے رکھنا پڑے گا. تو وہ ہمیانی وہاں بھول گیا اور بھول کے اپنا گھوڑا کو چلتا ہوا. اس کے بعد ایک آدمی اور آیا گھوڑے سوار، انہوں نے دیکھی ہمیانی پانی تو پینا بھول گیا، وہ ہمیانی اٹھا کے بھاگ گیا، ہمیانی اٹھا کر بھاگ گیا. اس کے بعد ہی ایک لکڑیارا آیا اور لکڑیاں ڈال کے کنویں پر آیا، اس نے پانی پیا، پانی پی کے درخت کے سائے میں جا کے تھوڑی دیر ذرا سانس لینے کو لیٹ گیا، لکڑیاں کاٹ کے لایا تب بینچے گا، اسے گزارا چلے. اس گھوڑے سوار کے یاد آیا، ارے وہ اشرفی ہیں، او ہو تو کنویں پر رہ گئی. بھاگا وہاں سے جلدی سے، بھاگا جلدی سے آ کے دیکھا تو وہاں یعنی ہے نہیں. ادھر کو دیکھا تو وہ ایک آدمی وہاں پڑا ہے دروازے اس کے درخت کے نیچے. آپ نے فرمایا جا کر کے، ارے ہمیانی لاؤ. کیسی ہمیانی؟ یہاں میں بھول گیا تھا، ابھی تو گیا ہوں میں یہاں سے، ابھی یہاں بھول کے گیا ہوں. میں تو ہمیانی دیکھی نہیں، پانی میں نے پیا ہے آ کر، ہمیانی میں نے نہیں دیکھی. انہوں نے کہا دے نہیں دیتا. انہوں نے کہا بھائی اب ہے نہیں تو کہاں سے دو؟ نکال کے تلوار ہو ایک مر قتل کر دیا، قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے. وہ تو اپنا ایک طرف دیکھ رہے تھے، ہمیانی بھول گیا، لے گیا کون اور مارا گیا کون؟ مگر یہ بھید میری سمجھ میں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارے اسرار ہیں، ہمارے رموز ہیں، ہمارے بھید ہیں، تم انہیں کیا جانتے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنا چاہتا ہوں، دل پریشان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنی اشرفیاں وہ گھوڑے سوار لے کے بھاگ گیا، اتنی اشرفیاں اس کے باپ نے اس کی مار رکھی تھی. کس کی؟ جس کی کھوئی گئی، جس کی کھوئی گئی ہے اس کے باپ نے اس کی گھوڑے سوار کے باپ کی اتنی اشرفیاں مار رکھی تھی. ہم نے اس کے بیٹے کو اس کی اشرفیہ پہنچا کے اس کو جہنم میں سے نکال دیا. جانے کو بھیج اللہ تعالیٰ کے، اس کے بیٹے کو اس کا مال پہنچا کر ہم نے اس کو جہنم سے نجات دے دی، چھٹکارا دے دیا. اور جس کو اس نے مارا ہے، اس لکڑہارے کو، اس لکڑہارے کے باپ نے اس کے باپ کو قتل کر دیا تھا. وہ قتل کا گناہ برابر اس کے ذمہ تھا. اس کا باپ جہنم میں عذاب بھگت رہا تھا اور اس کا خون مقدمہ اولادی تو سنبھال لے گی. مال کے وارث کون؟ اولاد. مقدمے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو باپ نے قتل کیا ہے تو باپ کے ذمہ خون ہے. تم بھی اس کے بدلے خون کے بدلے خون دو. اب باپ گیا مر تو کون دے گا خون کو مقدمہ؟ اولاد. اولاد. اس لیے اب اس آدمی نے اس کے اوپر جو تلوار ماری اور اسے قتل کر دیا تو اس کا بدلہ اتر گیا. اور اس کا باپ جو جہنم میں سزا بھگت رہا تھا مارنے کی، قتل کی، ہم نے اس کو بھی جہنم سے چھٹکارا. اس کے بھید کون جانے؟ اس کے بھید کون جانے؟ کہہ رہا نا ایک مستری ہے،
وہ کسی بات پہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بادشاہ تو میں کھڑا ایک طرف کھڑا تھا، مجھے سن کے بڑی ہنسی آئی. اس نے کہا خدا کا بھید اللہ ہی جانے، ہے نا. اس نے کہا خدا کا بھید اللہ ہی جانے. اور ہنسا وہ، میں نے جب ہنسا تو اب جب بھی کبھی ملتا ہے ہاں بھائی، میں نے کہا خدا کا بھید اللہ ہی جانے، تو وہ ہنستا ہے بیچارہ. تو خدا تو بہت ہوئے نا، نمرود نے بھی خدا دعویٰ کیا، فرعون نے بھی خدا دعویٰ کیا، اللہ تو ایک ہی ہے. تو سب کا بھید کون جانے؟ اللہ. تو اس نے کہا خدا کا بھید اللہ ہی جانے، ہے نا. تو یاد آ گیا قصے اس میں. تو اللہ تعالیٰ کے بھید کون جان سکتا ہے، اس کی مصلحتوں کو کون سمجھ سکتا ہے. آپ نے سنا ہوگا قصہ، پہلے بھی سنایا تھا اور جانتے ہو کہ وزیر بادشاہ کے ہاتھ میں کچھ لگ گیا، چوٹ لگ گئی، پٹی باندھی حکیموں نے، اور پٹی بھی پہلے ایسی بندہ کری تھی، بدبو آ گئی دنیا بھر، باندھی آئیوں کا رکھا. بادشاہ نے ہاتھی سے چوٹ میں پریشان ہو رہا ہے. وزیر صاحب آئے، وزیر صاحب آج ہمارے انگلی میں چوٹ لگ گئی، تکلیف بہت ہو رہی ہے. کہا جی اس میں کچھ بہترائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ بہترائی ہے، مصلحت ہے. اچھا نالائق، ہمارے تو چوٹ لگ گئی، تو بہتر بتا رہا ہے. اچھا ہوا چوٹ لگ گئی تو یوں بتا رہا ہے، جاؤ اسے ظالم کو پکڑ کے جیل میں بند کرو. تو پولیس نے پکڑا اور لے کے چل گئی. جب لے کے چلے تو کہنے اس میں بھی کچھ بہترائی ہے، اس میں بھی کچھ بہترائی ہے، بند کر دیا جیل میں. اب بات سلامت گئے شکار کو، شکار کے پیچھے جب دوڑے ساتھی کہیں، بادشاہ اس شکار کے پیچھے کہیں بھاگ گیا شکار. جب تھک لیے ایک درخت کے سائے میں آرام کے لیے نیچے سانس لینے کو بادشاہ لیٹ گیا. جب لیٹ گیا شیر آیا. شیر جب آیا تو آ کر کے دیکھا اس نے ایک آدمی پڑا ہوا ہے، حرکت تو کچھ نہیں کر رہا ہے، اس لیے دوڑا، جھپٹا تو نہیں لیکن آ کے سونگا. اس نے چاروں طرف کو دیکھا تو ہاتھ میں سے بدبو آئی کہ مرا ہوا پڑا زندہ، کیونکہ شیر مرا ہوئے کو نہیں کھاتا. اور تو شکار کو دیکھ کے جب تیار ہو کے دوڑ لگاتا ہے، جب پنجے مار کے جب مزہ آتا ہے اسے. مردار نہیں کھاتا، مردار تو گدھ کھاتے ہیں، کتے کھاتے ہیں. تو دیکھا ہاتھ پٹی بندھی ہوئی اور بدبو آ رہی ہے، یعنی زخمی ہے. تو سونگ کر اسے چھوڑ کر شیر چلا گیا. یہ تو کسی اور نے زخمی کر رکھا ہے، میرا زخم کیا ہوا نہیں، کسی اور نے زخمی کر رکھا ہے، چوٹ دار ہے، کھایا نہیں، چھوڑ دیا. جب شیر چلا گیا دور، بادشاہ اٹھ کے بھاگا وہاں سے، اور بھاگم بھاگ ساتھی میں آیا اور اپنے جلدی سے محل میں آیا اور آ کے کہا وزیر کو لاؤ بلا کے، وزیر کو لاؤ بلا کے. وزیر کو لائے بلا کے. وزیر صاحب تمہاری ایک بات تو سمجھ میں آ گئی ہمارے، اور دور سے سمجھ میں نہیں آئی. کہا حضور کیا؟ جب ہم نے کہا تھا ہمارے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی تو تم نے جو کہا تھا اس میں بھی کچھ مصلحت ہے، بہترائی ہے. تو ہمیں غصہ آیا تھا اس بات پہ کہ تم ہمارے تو چوٹ لگ گئی، تم جو کہہ رہے ہو اچھا ہوا چوٹ لگ گئی. ہمیں غصہ آیا تھا، ہمیں تمہیں جیل میں بھیج دیا تھا. لیکن جب جیل میں بھیجا تم نے جو کہا تھا اس میں بھی کچھ اللہ کی بہترائی ہے، کچھ نہ کچھ مصلحت ہے، بہترائی ہے. تو ایک بہترائی تو سمجھ میں آ گئی کہ اگر میرے ہاتھ میں چوٹ نہ ہوتی لگی ہوئی تو شیر مجھے نہ چھوڑتا، ہے نا. شیر نے سونگا اور مجھے زخمی دیکھ کر کے وہ شیر چھوڑ کر چلا گیا. میں چونکہ پڑا ہوا تھا، حرکت میں نے نہیں کی. دوسری بات سمجھ میں نہیں آئی تو وزیر نے کہا حضور دوسری تو خود ہی سمجھ میں آ گئی. اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا جیل سے باہر تو آپ کے ساتھ شکار میں ہوتا، اور ساتھی تو پیچھے رہ گئے تھے، میں تو ساتھ چھوڑ نہیں سکتا، تو مجھے تو بادشاہ کے ساتھ ہی رہنا تھا. اور جو وہاں لیٹے ہوئے ہوتے تو آپ کو تو زخمی سمجھ کے شیر کچھ نہ کہتا اور مجھے چھوڑتا نا، ہے نا. میرے پہ حملہ تو میں تو مارا جاتا، تو میرا جیل میں جانا بہتر ہوا کہ نہ ہوا؟ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ نہیں؟ ایاک نعبد، یہ ہے وہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہی مالک ہے ہر چیز کا، تو عبادت اسی کی کریں، کسی اور کی کریں. تو مالک یوم الدین میں قیامت آ گئی، جب وہ ایسا ہے اس کے سوا کسی اور کس کی عبادت کرو گے؟ وہی لائق ہے اس بات کے کہ تم یوں کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد میں ایاک کو پہلے لائے ہیں، نعبد کا مادہ کیا ہے؟ عبد، اور ہم سب مخلوق کو عبد کہتے ہیں.
ساری مخلوق کو عبد، عربی کا لفظ ہے عبد کے معنی بندہ، غلام کہتے ہیں. تو اول تو اس کا مادہ عین با دال عبد ہے، اور عبادت کا مادہ کیا ہے؟ وہ بھی عبد ہے، اور معبود کا مادہ کیا ہے؟ وہ بھی عبد ہے. تو نعبدو کا مت کہو، ایاک نعبدو کا مت کہو، بلکہ یوں کہو ایاک نعبدو کہو. دیکھو کیسی عبادت، دیکھو کیسی عبادت کرو. میں نے اپنے رسول کو کہا تھا اس طرح عبادت کرو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو موت کے وقت تک. کب تک عبادت کرو؟ موت کے وقت تک عبادت کرو. تو اس میں دوام آ گیا نہیں، ہمیشہ، یعنی ہمیشہ بندگی کرتے رہو. تو وہ یہ نیت نہیں ہے. اگر ہم ہمیشہ زندہ رہے تو بندگی کریں گے نہیں 50-100 سال میں، 1000 سال میں، 50,000 سال میں دیکھ کے آگے جیسا کچھ ہو نہیں. مومن کی نیت مضبوط ہونی چاہیے. اسی نیت کے اوپر اللہ کا فیصلہ ہے ہمیشہ کی جنت ہے نا. اسی نے کافر کی نیت یہ ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا تو اپنی اسی بت پرستی پر رہوں گا، اس لیے اس کی نیت ہمیشہ کی ہے، اس کے لیے بھی فیصلہ ہمیشہ کا دوزخ کا ہے. نیت کے اوپر اللہ کا فیصلہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، عبادت کر اپنے رب کی یہاں تک کہ موت آ جائے. تو ہمیشہ بیچ میں معیت کی بات آ گئی. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے تیری محبت اور اس آدمی کی محبت جو تجھ سے محبت رکھتا ہو، اور اس عمل کی جو عمل مجھے قریب کر دے تیری محبت سے. سبحان اللہ، کیسی مبارک دعا ہے. لو بھائی یوں کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں آپ سے تیری محبت مانگتا ہوں، تجھ سے تیری محبت اور اس آدمی کی بھی محبت مانگتا ہوں جو آدمی تجھ سے محبت رکھتا ہے. بھائی اللہ والوں کی محبت مانگی جا رہی نہیں، مگر ہو اللہ والا، مولا والا ہو، اس کے اندر محبت ہو اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ سے حضور کہہ رہے ہیں اس کی بھی مجھے محبت ہو، اور اس عمل کی بھی محبت ہو جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے. سمجھ بھائی، تیری محبت کے قریب. اگر تم نے اپنی ماں کی مٹھی بھر دی اور تم نے اپنے باپ کے پیر رات کو بھیج دیے، کمر دبا دی، ان کی نسیں جو دکھ رہی تھی وہ ذرا سکون میں ہو گئی، گرم گرم دودھ چائے پلا دی، تو یہ اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جی ہوئی. شوہر کو لگ رہی ہے پیاس ہے نا، اور انہوں نے کہا پانی پہ، مجھے پڑی کو تنگ کرے گا، بچے کو جو گود میں پڑی ہوں اپنا آپ نہیں اٹھ کے پی سکتا سنڈا، یہ کہہ رہی ہے. بیوی کو پیاس لگ رہی ہے، شوہر کہہ رہا ہے اٹھ کے پی لے پانی. اتنا نہیں ہو سکا کہ لا پانی لے کے اسے بیچاری کو پلا دوں، میری اولاد کو پال رہی ہے، گود میں لیے پڑی ہے، کئی دفعہ آنکھ کھلی ہوگی اس کی دودھ پلانے میں، ہٹانے میں، بچے کو ڈھکنے میں. اتنا نہیں ہو سکتا. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. یہ تو میں قصہ سنایا تھا، بڑا مزے کا ہے. یہ کہیں وہ بیوی رات کو کھول رہی تھی پڑی، تو کبھی کبھی یوں کرے شور سنتا رہا. جب 2-3 دفعہ یوں کھول کرا لیا تو اس نے کہا کیا ہو رہا، کیا بات ہو رہی؟ بول لے گی. پھر کہا اے کیوں کھول رہی، کیا بات ہے؟ جب اس نے کہا پیاس لگ رہی ہے، وہ عورت بولی. تو مرد نے کہا وہ سامنے گھڑا رکھا، اٹھ کے پی لے پانی، کھول کیوں رہی ہے پڑی ہوئی یہاں؟ تو اس نے کہا کون اٹھے؟ اس نے کہا کون پانی کا، یعنی نیند، ادھر نیند کا اثر ہے، ادھر پیاس کا اثر ہے. تو نیند کی محبت میں اٹھ کے جانا مشکل ہے، آل کا سستی چڑھی ہوئی ہے. کون اٹھے؟
شوہر نے سوچا بڑا عجیب بات ہوئی، پیاس لگ رہی، اٹھتی نہیں، پانی نہیں پیتی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے بھی کولنا شروع کر دیا، یہ بھی کولنے لگا، کرنے لگا۔ 2-4 دفعہ تو سنتی رہی، پھر اس نے پوچھا کیا ہو رہا، ناز کے انداز میں کہا کیا ہو رہا، پیاس لگ رہی، پیاس لگ رہی۔ اس بیوی نے یوں نہیں کہا وہ رکھا پانی جا کے پی لے، اٹھ کھڑا ہو تو کول کہیں کو رہا ہے، یوں نہیں کہا، سن کے چپ ہو گئی۔ تو تھوڑی دیر چپ کے رہی، پھر وہ کلا تو جھڑلا کے اٹھی، زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن جھڑلا کے غصے میں اٹھی اور جا کے گھڑے میں سے پانی لے کر پانی لا کے کہا لو پی لو، لو پی لو۔ اب شوہر نے دیکھا پانی لا کے مجھے دے رہی ہے، تم نے پی لیا، تمہیں پینا ہو تو پی لو، تم نے پیا، میں تو نہیں پیا۔ اللہ کی بندی، میں نے تو یوں بہانہ بنایا تھا، اس بہانے سے تو اٹھے گی پانی پی لے گی، اب تو نے ابھی نے پانی پیا پھر میرے واسطے لے گئی۔ بس وہ جو کٹورا ہاتھ میں لے لی دور مارا پھینک کے، دور مارا پھینک کے صحن میں، اور کہا ہو خواہ کے نیند خراب کر دی، پریشان بنا دیا بلا وجہ۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو اس بیوی کو برداشت نہیں ہوئی میاں کا کولنا، اور اپنا پانی نہیں پیا اور غصے میں جا کے پانی لا کے پلا، کیسی محبت دل میں تھی اس کی، اور شوہر سے اتنا نہ ہو سکا کہ لا کے اٹھ کے پانی اس کو پلا دیتا۔ یہ عمل اللہ کی محبت کے قریب کرنے والے ہیں کہ نہیں ہے بولو؟ یہ دعا مانگ رہے ہیں حضور، یوں کہہ رہے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور اس آدمی کی بھی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت رکھتا ہے، جو تجھے چاہتا ہے، میں اسے بھی چاہوں، مجھے پتہ نہیں کون ہے وہ۔ تو اللہ والا ہونا چاہیے، کوئی ایسا اہل محبت، اہل درد ہونا چاہیے۔ اہل درد کو، اہل محبت کو پہلے پہچانو، سمجھو ہے کہ نہیں، ورنہ آج کل خدا کی پناہ عالموں کی کمی نہیں، مفتیوں کی کمی نہیں۔ ایک جگہ بھی نماز جنازہ پڑھانے کا اتفاق ہوا، میں گیا وہاں، تو بیچارے کہہ رہے تھے جی گاڑی بھیج دیں، میں نے کہا نہیں گاڑی واڑی کی ضرورت نہیں، میں یہیں سے اپنی سواری سے آ جاؤں گا۔ تو میں گیا وہاں تو مجھے اندر بٹھا دیا اور باہر کان نہ پھوسی کر رہے ہیں وہاں کے عالم کہ یہ نماز نہ پڑھا سکے، دیکھا آپ نے۔ تو ان ذمہ داروں نے ان کو پرکھ لیا اور نے کہا آپ عیدگاہ میں چلو، میں پھر بھیڑ زیادہ ہو جائے گی، وہاں تک پہنچنا مسلح تک مشکل ہو جائے گا، ایک آدمی کو ساتھ کیا عیدگاہ میں چلو، وہاں نماز جنازہ ہوگی، وہاں پہنچ گئے۔ تو گرمی تھی، بہت زیادہ کھوٹ تھا، تو وہاں رکشا کھڑی تھی، میں اس میں بیٹھ گیا۔ تو جب ماں آئے تو وہاں آنے کے بعد مائک پر قبضہ کر لیا، اور دوسرے تین چار عالم کان نہ پھوسی، میں دیکھ کر کے سمجھ گیا، میں نے کہا ان کی نیت خراب ہے، ان کی نیت خراب ہے۔ تو میں اٹھا، جب جنازہ آ گیا اٹھا، جا کے جنازے پہ کھڑا ہو گیا۔ تو مجھ کو تو کہا ہی گیا تھا نماز جنازہ کے لیے، اور بھیجا گیا تھا، بلایا گیا تھا، تو مجھے جاننا تھا، پہنچ گیا میں۔ تو پھر وہ انہوں نے دیکھا یوں نہیں کام چلا، تو میت کے وارث کو بلایا، ایک اور ذمہ دار تھے انہی کے پارٹی کے آدمی عالموں نے آواز دی، وہ بولے نہیں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کی کانہ پھوسی یہ چل رہی ہیں، تو ان سے ایک آدمی نے للکار کر زور سے کہا نماز جنازہ مولانا عمران صاحب پڑھائیں گے، زور سے کہا۔ اب مائک چھوڑنے پر مجبور ہوئے، یہ بھی عالم ہے، کیا میں نے نماز جنازہ پڑھائی نماز نہیں ہوئی؟ بولو، اگر کوئی میاں جی ہوتا، عالم بھی نہ ہوتا، کوئی میاں جی ہوتا، ملا جی ہوتا، نماز جانتا ہوتا اور نماز بھی نہ جانتا، وہ 4 تکبیریں کھڑے ہو کر کہہ دیتا نماز تو جب بھی ہو گئی تھی نہیں ہو گئی تھی، 4 تکبیر تو فرض ہے، بس 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اللہ کے واسطے پڑھتا ہوں۔ تو اگر کوئی 4 تکبیر جنازے میں پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر دے، تب جنازے کی نماز ادا ہو گئی۔ دعا پڑھنا سنت ہے، کوئی فرض تھوڑا ہی ہے، تو کیا نماز نہیں ہوئی؟ اب اپنا سب منہ لے کر وہ رہ گئے، تو اب آپ اندازہ لگائیے یہ عالم ہے، ایسوں کی محبت مانگ رہے ہیں حضور ان کی محبت مانگ رہے ہیں کہ اگر دوسرا کوئی آدمی نماز پڑھا رہا ہے میں اس کے پیچھے پڑھ لوں، کیا نقصان ہے؟ اگر ایک آدمی بچوں کو پڑھا رہا ہے ایک جگہ مکتب، دوسرا آدمی اور جگہ پڑھا رہا ہے، اچھا وہ بھی پڑھا رہا ہے میں بھی پڑھا رہا ہوں، کچھ تو وہاں پڑھیں گے بچے، کچھ یہاں پڑھیں گے، کچھ تو دین پھیلے گا۔
یہ ہے اللہ والے، یہ ہے اللہ والے. یہ نہیں وہاں کیا پڑھائی ہو، اور وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتی، تو بیکار لوٹو کھسوٹو ہے. یہاں ہمارے یہاں بھیجو، یہاں پڑھائی زیادہ اچھی. ایک جگہ لکھا تھا مدرسے میں، ہمارے یہاں بہترین پڑھائی ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں صدقہ کا ثواب بھی 8 گنا ملتا ہے. مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کیوں لکھا ہے آپ نے مدرسے کے دروازے پر، یہ کیوں لکھا ہے آپ نے؟ اگر تعلیم واقعی آپ کے یہاں اچھی ہوتی، محنت کرتے ہو تو یوں لکھتے ہمارے یہاں بھی اچھی تعلیم ہوتی ہے، یہ لکھتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور جگہ خراب ہوتی ہے. یہ عالم ہے، اس لیے عالموں کی کمی نہیں مگر اللہ والوں کی کمی ہے. اور اللہ والا جب بنے گا جب اپنے کو مٹا دے گا. اور یہ باریکی باتیں جو سنائی جا رہی ہیں یہ نہیں ملتی کتابوں میں، مگر تلاش کرنے سے مل جائیں گی، کیونکہ یہ کتابوں سے باہر کی نہیں ہے، قرآن حدیث کی باتیں ہیں جو سنائی جا رہی ہیں. تو اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت اور اس آدمی کی محبت جو تجھ سے محبت رکھتا ہو، اور اس عمل کی جو قریب کر دے تیری محبت سے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا ادھر بہلول مجنو آئے ہوئے ہیں، اللہ والے تھے، وہ مست تھے، مجذوب قسم کے تھے. تو حضرت جنید بغدادی اتنے بڑے عالم کہ اپنے زمانے کی ولیوں کی جماعت کے سردار تھے، اتنے بڑے عالم ولی. لیکن حضرت بہلول کا جب پتہ چلا ان سے ملنے گئے، اور جب ملنے گئے تو جا کے السلام علیکم، کون ہو بھائی؟ کہا جی جنید ہوں، جنید بغدادی. اچھا وہ پیر صاحب ہیں جو پیری مریدی کرتے ہیں؟ بہلول نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں. اچھا بہت اچھا، حضرت کچھ نصیحت فرما دو. حضرت جنید نے کہا حضرت کچھ نصیحت فرما دو. حضرت نے فرمایا کھانے کا طریقہ معلوم ہے؟ میں کہا جی ہاں معلوم ہے، بتاؤ. دسترخوان بچھانا، ہاتھ دھونا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور پھر اپنے آگے سے کھانا جو وضو کے تھے وہ انہوں نے بتایا، جو کھانے کے تھے آداب وہ بتائے. جب وہ بتا کے چپ ہوئے تو اب بہلول نے کہا جا خدا کے بندے، پیر بنا پھرے، تیرے پہ تو کھانے کے آداب بھی نہیں آتے. اور کہہ کے اٹھ کے چل دی پر. یہ پھر پیچھے پیچھے لوگوں نے کہا جی تو پاگل آدمی کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ تو پاگل آدمی ہے، کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ حضرت جنید چپ ہو گئے، بھائی چپ رہو. پھر پہنچے آگے جا کے پھر گھیر لیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہو بھائی؟ پھر پوچھا مجذوب نے، کون ہو؟ جی میں جنید بغدادی ہوں. اچھا وہ ہے پیر صاحب؟ جی ہاں. کیا بات ہے بھائی؟ کہنے جی کچھ نصیحت فرما دو. سونے کا طریقہ یہاں معلوم ہے؟ جی ہاں حضرت. کیسے؟ کیا بستر کو 3 دفعہ جھاڑو، باوضو ہو کر سو، دانی کروٹ پر سو، دعا پڑھو، جو آداب تھے وہ جب بتایا تو حضرت بہلول پھر اٹھے، جا خدا کے بندے، پیر بنا پھرے، سونے کا بھی طریقہ معلوم نہیں. نہیں کہہ کے چل دی. انہوں نے کہا حضرت یہی تو سیکھنے کے لیے آیا ہوں، ہمیں سکھا دو کہ کھانے کا طریقہ کیا ہے اور سونے کا طریقہ کیا ہے، یہ ہمیں بتا دیجئے، سکھا دیجئے. اور وہ جو مریدین ساتھ میں تھے انہوں نے کہا جی پاگل کے پیچھے کیوں پڑ رہے اس کے، یہ کہا جانے اسے اپنی ہوش نہیں. لیکن وہ جانتے تھے یہ اللہ کا عاشق ہے، یہ اللہ کا عاشق ہے، اور اسی کی محبت حضور نے مانگی ہے. تو میں کیوں نہ مانگوں، ایسے بندے سے محبت کیوں نہ کروں جس سے اللہ راضی ہو. تو پھر فرمایا حضرت ہمیں سمجھا دیجئے کھانے کا طریقہ اور سونے کا طریقہ. اب حضرت بہلول نے فرمایا سنو، جو آپ نے آداب بتائے ہیں کھانے کے یہ تو بعد کے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے جو میں کھانا کھا رہا ہوں، کھانا شروع کھاؤں گا یہ حلال ہے کہ حرام ہے، پہلے تو یہ دیکھنا ہے. بسم اللہ تو بعد میں پڑھی جائے گی، دسترخوان تو بعد میں بچھایا جائے گا یا نہیں. معلوم ہے کہ کھلا سوج لیتا ہے اور پھر اس کے ہاں دعوت میں جائے 1000 بسم اللہ پڑھتا، پھر ناپاک کا ناپاک رہے گا. سمجھ میں آ گئی؟ یہ پہلی چیز یہ ہے کھانے کے آداب میں کہ سب سے پہلے یہ دیکھو جو کھانا میں کھانے کے لیے تیاری کر رہا ہوں یہ حلال بھی ہے کہ نہیں.
دوسری چیز فرمایا یہ سونے کے آداب میں سے بتاؤ. فرمایا سونے کے آداب میں جو تم نے بتائے ہیں آداب سونے کا بستر جھاڑنا یہ کرنا یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں. سب سے پہلے یہ ہے اپنے دل کو مخلوق سے صاف کر دو. نہ کسی سے امید نہ کسی کا خوف نہ کسی سے عداوت نہ کسی سے بغاوت. اپنے دل کو سب سے صاف کر کے اور پھر اب بسم اللہ پڑھو اور اب بستر جھاڑو. اب تیاری کرو مرنے کی. اللہم باسمک اموت واحیا. اللہ کے نام سے مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں. تو یہ موت جو ہے موت کی بہن ہے نیند. تو یہ چھوٹا سا مرنا ہے. اب یہ دعا پڑھو. تو حضرت نے کیا فرمایا پہلے کام یہ ہے سونے سے پہلے اپنے من کو صاف کر. میرے دل میں کسی کی طرف سے بغض نہ ہو. میرے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو. میرے دل میں کسی کی طرف سے بغاوت نہ ہو. میرا دل صاف ہو. اب صاف ہو کے پڑ جاؤ. کیا خبر صبح کو اٹھنا نصیب ہو گیا. صبح کو اٹھنا سو کے سن رہے ہو جاگ کے. مگر دیکھو آگے کیا حضرت جی فرما رہے ہیں. اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. مگر دیکھو چاہے تم کتنی ہی عبادت کر لو اور باطنی اندر کی حیثیت سے اور ظاہری حیثیت سے تم کتنی بھی عبادت کر لو اور کتنے بھی اونچے مقام ولایت کو پہنچ جاؤ لیکن فخر مت کرنا. فخر مت کرنا. فخر کسے کہیں ناز مت کرنا. اپنی کوشش کے نتیجے کا تصور مت کرنا. میں نے اتنے دن سے اتنے محنت کی ہے اس کے نتیجے میں مجھے یہ ملا ورنہ بچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ حضرت فرما رہے ہیں ورنہ بچ نہیں سکتے. اس لیے یوں کہو ایاک نستعین. ہم آپ ہی سے ہم عبادت کرنے میں مدد چاہتے ہیں. تو یہ جو عبادت ہو رہی ہے یہ بھی اللہ کی مدد سے ہو رہی ہے. تو کہیں کا ناز اور کہیں کا اترانا جب تک آپ کی مدد شامل نہیں ہوگی ہمیں اللہ کچھ نہ کر سکیں گے کیونکہ سب چیزوں کا پیدا کرنے والے آپ ہی ہیں. اور قرآن شریف میں ہے واللہ خلقکم وما تعملون. یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا. تو جب اللہ نے اعمال بھی پیدا کیے تو وہ بھی مخلوق ہوئے. اور یہ عمل کیا ہوا عبادت کیا ہوئی مخلوق ہوئی. سمجھ رہے نا بات کتنی گہری بات ہے. یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ کس نے پیدا کیا. یہ جو ہم نے عمل کیا ہم یہاں بیٹھے سن رہے ہیں یہ عمل ہے نہیں ہے. تو یہاں کس نے بھیجا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے بھیجا. یہ عمل کیا ہوا مخلوق. عبادت ہوئی نہیں ہوئی. اور یہ ہوئی مخلوق. اور مخلوق کا ایک خالق ہوتا ہے. تو اس عبادت کا بھی جو کہ وہ بھی عمل ہے خالق وہی. یعنی یہاں آنا اور بیٹھنا اور سننا اور سنانا جو میں سنا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں اس کا خالق کون ہے اللہ تعالیٰ ہے. لہذا اپنی عبادت پر ناز مت کرنا کہ میری کوشش سے سب کچھ ہوا اور ہو رہا ہے. قارون مت بن جانا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو زکوٰۃ دے تو اس نے کہا اس میں کوئی غیبی امداد ہے یا کسی انسان نے اس کے حاصل کرنے میں میری کوئی امداد کی ہے. جب غیبی امداد بھی نہیں ہے میرے مال میں اور کسی غیب والے کا بھی اس میں کوئی حق نہیں ہے تو کسی انسان کا بھی اس میں کوئی کوشش شامل نہیں ہے تو اس میں کسی انسان کا بھی حق شامل نہیں. یہ دولت کا مالک تو پوری کا میں ہوں. یعنی کمانے کا جو فن حاصل ہے میں نے اس سے کمایا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں زکوٰۃ دے دیں. کیسی زکوٰۃ دے دوں. کسی آدمی نے میری مدد نہیں کی. غیب سے میری مدد نہیں ہوئی. میں نے اپنے ہنر سے کمایا اور میں اتنا بڑا مالدار بنا تو تم کیسے کہہ رہے ہو زکوٰۃ دے دے. تو اس نے اپنی کوشش اپنی محنت پر نظر کی. نہ مخلوق کی کوئی امداد نہ خالق برتر کی کوئی عنایت. اس کے اپنی سعی پر نظر کرنے کا نتیجہ کیا ہوا. اپنی محنت پر نتیجہ پر نظر کرنے کا نتیجہ کیا ہوا. حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا ما خزانہ اس زمین کے اندر چلے جاؤ جہاں سے یہ حاصل ہوا ہے. جاؤ خزانہ سر پہ لا دو اور زمین میں چلے جاؤ. قارون کے لیے یہ حکم ہوا. نستعین تو آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی کسی عبادت پر نظر نہیں. یہ آپ کی توفیق ہے. رمضان شریف میں مسجد میں کہا تھا میں نے کہ دیکھو تراویح پڑھنے کے بعد جب جاؤ تو شکر کرتے جاؤ اور بھی ہو سکے تو سجدہ شکر کر لو.
اے اللہ تیرا شکر تو نے 20 رکعت تراویح، 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر، 2 نفل پڑھنے کی توفیق بخشی۔ یا اللہ تیرا شکر۔ شکرانے کا سجدہ کرتے جاؤ، سجدہ نہیں کرتے تو زبان سے کہتے تھے اللہ تیرا شکر ہے، تیری توفیق سے پڑھ لی، ورنہ تو نہ جانے کتنے لوگ پھر رہے ہیں اور کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ تم سمجھ میں آئی بات؟ نستعین کا یہ مطلب ہے۔ شرح تہذیب پڑھی ہوگی، اے طالب علم و عالموں سے کہہ رہا ہوں، اسباب خیر کا من جانب اللہ مہیا ہو جانا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اسی پر کفایت نہیں بلکہ اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط کے ساتھ ذات باری تعالیٰ نے مستقیم کی قید لگا دی، تو معلوم ہوا محض راستہ کارآمد چیز نہیں جب تک صراط کے ساتھ استقامت نہ ہو۔ کون سی استقامت؟ وہی جم جانے والی کہ بغیر اس کے عمل نہ ہو سکے، بغیر اس کے عمل نہ ہو سکے۔ نعمت کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے۔ اہدنا الصراط المستقیم پر سورہ فاتحہ ختم ہو گئی، ورنہ تو ہر آدمی کہہ دے گا کہ میں بھی صراط المستقیم پر ہوں، ہے نا، صراط المستقیم پر ہو۔ ارے جو تو یوں کہہ رہا ہے میں صراط مستقیم پر ہوں، یہ تیری جہالت ہے، اور میں چاہتا ہوں صراط مستقیم نعمت والے راستے پر تو چل۔ اور یوں کو صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، یہ صراط المستقیم کا بدل ہے۔ کون سی ہے؟ انعمت علیہم، جس پر آپ نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کے راستے پر مجھے چلا۔ تو سیدھا راستہ کون سا ہوا بھائی؟ کون سا ہوا سیدھا راستہ؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، وہ ہے سیدھا راستہ۔ ان کے راہ سے بچا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ تو مستقیم استقامت سے ہے، تو معلوم ہے استقامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ استقامت بہت اونچی چیز ہے، جس کو بزرگوں نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامتی، کہ استقامت دین پر جم جانا، دین کے کام پر جم جانا، اس کی عادت مضبوط ہو جانا۔ یہ کیا ہے؟ جیسے وضو میں مسواک کے بغیر چین نہ آئے، مسواک کرنے کی عادت پک جائے کہ اس کے بغیر چین ہی نہ آئے، ہے نا، یہ ہے استقامت، جم جائے اس پر، اس بات پر، تو استقامت فرما۔ استقامت ساری کرامتوں سے اونچی کرامت۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، سرہند شریف میں جن کا مزار مبارک ہے، 1000 سال میں ایسا ولی پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے معاملہ ہے۔ تو ان کے پاس ایک بزرگ آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت مجھے قبض ہو رہا ہے، مجھے قبض ہو رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں قبض اسے تو کہتے ہیں جسے پخانہ نہ ہو، اللہ والوں کے یہاں قبض اسے کہتے ہیں جب اللہ اللہ کرنے بیٹھے تو جو نور برستا ہے وہ نور بند ہو جائے، جیسے پیشاب کر کے پخانہ نہ ہو، ایسے اللہ اللہ کر کے نور نہ آئے، نور نصیب نہ ہو، جسے کہتے ہیں قبض۔ دل اچاٹ ہو رہا ہے، نورانیت نہیں ہے، تو فرمایا مجھے قبض ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا اپنے پیر سے کہو، جو بات کہنی ہو اپنے شیخ سے کہنی چاہیے، کہ ہر کسی سے نہیں کہنی چاہیے۔ مرید کسی کا بتلا رہا کسی کو، مرید کسی کا ہے بات پوچھ رہا کسی اور سے، پاگل ہے تو بھائی، جس سے دوا لی اسی سے پرہیز پوچھ، اسی سے مشورہ کر۔ دوا علاج کسی ڈاکٹر کا، دوائی دکھا رہا ہے کسی اور کو، پرہیز پوچھ رہا ہے کسی اور سے، یہ کون سا طریقہ؟ ایسا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو ان حضرت نے فرمایا اپنے شیخ سے رجوع کرو، اپنے پیر کو بتاؤ، جیسے وہ کہیں ایسا کرنا۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا، بہت اچھا کہہ کے یوں بیٹھے تھے بھائی، اور یوں ہلنے لگے۔ جب ہلنے لگے، آنکھیں بند ہیں، ان کے ہلنے سے خانقاہ بھی یوں ہلنے لگی، خانقاہ بھی حضرت کی یوں ہلنے لگی، یہاں تک کہ سرہند شریف بھی، شہر بھی ہلنے لگا۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، بھاگے حضرت کے، حضرت شہر میں زلزلہ آ رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے، شہر میں زلزلہ آ رہا ہے۔ حضرت نے دیکھا ان کی طرف کو، اور لوگ کھڑے ہیں، آ کر وہ شور مچا رہے ہیں، زلزلہ آ رہا ہے، دعا فرما دو، دعا فرما دو۔ حضرت نے خادم سے فرمایا میری مسواک لا اٹھا کے، مسواک لا اٹھا کے، مسواک منگوا کے الٹی طرف سے زمین پر ماری۔ جب زمین پر ماری، ان بزرگ کی حرکت، ہلنا بند ہو گیا۔ جب ان کا ہلنا بند ہو گیا، شہر کا ہلنا ہی بند ہو گیا، اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا آپ نے ہمیں یہ اپنی کرامت دکھائی ہے،
اچھا آپ نے ہمیں یہ اپنی کرامت دکھائی ہے. پھر فرمایا جوش میں آ کے فرمایا خدا کی قسم اگر چاہوں تو زمین آسمان کو ابھی ہلا دوں. قسم کھا کے فرمایا اگر چاہوں ابھی زمین آسمان کے تختوں کو ہلا دوں، لیکن میں ان ساری چیزوں سے سب سے بڑھ کر جو کرامت سمجھتا ہوں اس مسواک کی پابندی کرنے کو افضل سمجھتا ہوں. دیکھا کتنا بڑا مرتبہ سمجھا اس کی، یہ مسواک کرنے کو ان ساری کرامتوں سے جو تم نے کر کے دکھایا یا جو میں کر کے دکھاؤں ان سب سے افضل چیز کیا ہے؟ مسواک کو نبھانا. اس لیے بہت سے لوگ جیب میں رکھتے ہیں، کیا خبر وضو کہاں کرنی پڑ جائے. اور مسواک کے بغیر اگر نماز پڑھی گئی 27 درجے نماز گھٹ جائے گی، درجہ گھٹ جائے گا. تو اسے کہتے ہیں استقامت اونچی چیز. تو یہ استقامت فرضوں میں بھی ہے، واجبات میں بھی ہے، مستحبات میں بھی ہے، مندوبات میں بھی ہے. لیکن میں نے پہلے عرض کیا تھا حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ایک جگہ دعوت میں تھے اور بھی عالم تھے، حضرت کے بڑے استاد بھی تھے. تو جب کھانا کھا کے وہاں بعد میں پھرنی آئی، سب جگہ کا دستور الگ الگ ہے. کہیں میٹھا پہلے ہمارے علاقے میں یہاں پہلے میٹھا لاویں، زرد لاویں، ہے نا، شکرانہ لاویں. بہت سے علاقوں میں جو ہے کچھ اور طریقہ ہے. بھوپال میں ہم نے دیکھا وہاں بعد میں میٹھا لاتے ہیں، وہ بھی ذرا ذرا سا منہ میٹھا کر لو، ذرا ذرا سا منہ میں رکھے. وہاں بھوپال میں یہ دیکھا. بھوپال کی جماعت یہاں ہی کہرانے، اب یہاں جہاں جہاں بھوپال کی جماعت ہے شکرانہ لاؤ یوں منہ پھیرے، شکرانہ سے دیکھتے ہی منہ پھیرے. کھان جاتا ہے اتنا میٹھا، وہ کھانے کی عادت نہیں ہے ان لوگوں کو اس طرح سے. تو وہ کیا تھا، ہاں پیڑنی آ گئی، بات کہیں کہیں چلی جاتی ہے نا، لپٹ جائیں. دماغ کی کمزوری ہے، کچھ آپ کی توجہ کچھ کم ہو رہی ہے، سب معلوم ہو رہا ہے. بھوک لگ رہی کیا زیادہ؟ اچھا. تو وہ ایک مولوی صاحب نے حضرت جی سے کہا حضرت یہاں میٹھا بعد میں آیا. سب برتن اٹھا کے لے گئے، سالن کے بریانی کے سب. بعد میں پھرنی آئی ہے، اب بعد میں پھرنی کھائی. اور سنت ہے نمکین کھانا، کہ نمک سے شروع کرو، نمک پہ ختم کرو. نمک میں 70 بیماریوں سے شفا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. تو نمکین تو ہے نہیں جو سنت ادا ہو جائے. اب یہاں کیسے سنت کو ادا کریں؟ دوسرا کا دسترخوان ہے، بڑے بڑے حضرات موجود ہیں، اس سنت پر کیسے عمل کریں؟ کیسے عمل کریں؟ اچھا تو سن رہے ہو، سنت پر کیسے عمل کریں؟ گردن جاری جو ڈولتی میں تو سمجھ ڈھونڈ لے رہے ہیں. تو عجیب آدمی، دو کام کر لو ایک دم. جی تو کیا کہا، اس سنت پر عمل یہاں کیسے ہو؟ حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کرنے والے سب جگہ کر لیتے ہیں. استقامت جسے کہتے ہیں، جس کا جماؤ ہے کہ مجھے سنت پر عمل کرنا ہے اور طبیعت اس کی وہ بن گئی ہے، تو وہ ہر جگہ اس سنت پر عمل کرے گا، چاہے فرض ہو چاہے سنت ہو، عمل کرے گا. ہم نے ٹرین میں نماز پڑھتے لوگوں کو دیکھا ہے، ہم نے جہاز میں لوگوں کو نماز فرض پڑھتے دیکھا ہے. دو تو فرض پڑھنے ہیں. ہم نے جہاز میں بھی نماز پڑھتے لوگوں کو دیکھا ہے، فرض نماز. اللہ اکبر. تو ان مولوی صاحب نے یوں کہا حضرت جی سے، سب ہاتھ دورے لائن میں. حضرت میں تو آپ سے پوچھوں، آج سے آپ سے پوچھوں آپ کس طرح کریں گے یہاں سنت پر عمل؟ جب حضرت نے فرمایا کرنے والے جہاں کرنا چاہتے ہیں سب جگہ کر لیتے ہیں، آپ یہاں کیسے بات کریں گے مجھے یہ بتاؤ. انہوں نے آہستہ سے کہا. حضرت جی نے یوں کھول دیا ہاتھ، یوں اس کے برابر یوں کھول دیا. یہاں انگوٹھے کے بیچ میں جو گہرائی ہے، یہاں 2-4 چاول اس کے بریانی کے دبا رکھے تھے، حضرت نے چھپا رکھے تھے. جب پھرنی آ گئی ہے، اور جب پھرنی آ گئی تو بعد میں میٹھا آئے گا، وہ سنت رہ گئی. کتنی گہری نظر تھی. اللہ اکبر. اللہ حضرت کی قبر پر رحمت فرمائے. جو فرمایا اے دیکھو یہ ہے نہیں، اے ہو گئی سنت زندہ، ہو گئی سنت زندہ نہیں ہو گئی. یہ پورا پلیٹ کھانا سنت ہے.
کونڈ صاف کرنا سنت نہیں، جو برتن میں ذرا ذرا سا لگا رہ جاتا ہے اس کو صاف کرنا سنت ہے. وہ نالی میں جائے گا، بے ادبی ہوگی اللہ کی نعمتوں کی، اس کو سالن کو صاف کرنا، ان دانوں کو صاف کرنا جو ایک دو لگا رہ گیا، یہ سنت ہے. لوگ کونڈ صاف کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں، اسے کہتے ہیں استقامت. تو اللہ تعالی ہمیں استقامت جماؤ نصیب فرمائے. مکروہات سے بھی بچنا ہے، شبہ کی چیزوں سے بھی بچنا ہے، اور ان چیزوں سے بھی بچنا ہے جو ہمیں گناہ کی طرف لے جائیں. چوڑی منیار سے پہننا عورتوں کا، اور منیار کو چوڑی پہنانا عورتوں کا، لڑکیوں کو پہنانا، یہ گناہ کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے. مذاق بھی کر رہا ہے، چوڑیاں بھی پہنا رہا ہے، ہاتھ بھی بھینچ رہا ہے، مذاق بھی کر رہا ہے، یہ بھی ہنس رہی ہے، کبھی ہوئی ہوئی کر رہی ہے. تو یہ جو چیز گناہ کی طرف کھینچنے والی ہو اس سے بھی بچنا، اسے کہتے ہیں استقامت. حضرت مفتی قاسم صاحب جلال آباد، اللہ تعالی حضرت کو صحت عطا فرمائے، یہاں بلانے ان کے رشتہ داروں میں نکاح تھا کربلا روڈ کی طرف، وہاں بارات گھر ہے، وہاں مجھے بھی بلایا تھا، میں بھی گیا تھا. تو وہاں کرسیاں بچھ رہی ہیں، سب لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ایک کنجر پنا ہم نے جو بڑھانے میں دیکھا وہ عجیب تھا. عورتیں بھی وہیں کھا رہی ہیں، مرد بھی وہیں کھا رہے ہیں، غیر عورت غیر اور مرد اور کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں. ایسا کنجر پنا نہیں دیکھا ہم نے کہیں، اب جیسے وہاں دیکھا بڑھانے میں. لیکن وہاں جہاں حضرت تھے وہاں عورتیں اندر تھیں ایک طرف، مرد ایک طرف تھے، کوئی عورت سامنے نظر نہیں آئی. لیکن ایک بیماری تھی وہاں، وہ بڑی بڑی مشینیں سے اٹھاؤ پھرے تھے، وہ ویڈیو بنانے کے لیے، ہے نا، ادھر کو ادھر کو پھر رہے تھے بناتے ہوئے. جب نکاح کے لیے بیٹھے تو رجسٹر وہ بھر رہے تھے تو انہوں نے کر رکھا تھا. حضرت نے منع کیا، بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، اسی کیا ضرورت، چلو بھائی ضرورت ہے تو لکھا پڑھی ہو رہی ہے، اس کا فوٹو لے رہے ہیں، نکاح ہو رہا نہیں ہونا، چلو یہاں تک تو چپ رہے حضرت. جب وہ ہو گیا، لکھا پڑھی ہو گئی، اب کہاں نکاح پڑھا دو. تو حضرت مفتی صاحب نے اپنا رومال یہاں سر پر ڈال لیا، اپنا رومال اپنے سر پر ڈال کے آگے کو سرک کے بیٹھے، تاکہ یوں پتہ ہی نہ چلے کہ نکاح پڑھانے والا ہے کون. پڑھا تو رہا ہے مگر یہ پتہ نہیں نکاح پڑھانے والا ہے کون. انہوں نے رومال ڈال لیا اپنے سر پر، میں برابر میں بیٹھا تھا، 3 کھڑے تھے، 2 ایک طرف ایک طرف، وہ بڑے سے مشین لیے کھٹ پٹ کر رہے ہیں، وہ چل کے نہیں دے رہی کوئی سی بھی. جب جلدی سے نکاح ہو لیا اب چل پڑی، جب وہ چل پڑی میں نے کہا مار لیا کا مغز. اللہ والا نے سوچا میں اپنے کو تو بچا لوں، ان کو نہیں مانتے نہ مانو، اپنے کو تو بچا لوں. انہوں نے اپنے کو بچایا، اللہ تعالیٰ نے وہ مشینی کو پھیل کر دیا، سارے بچ گئے جتنے وہاں بیٹھے تھے. ایک ڈھونگ تھا نا، خام کا ضرورت تو نہیں تھی نا، جہاں فوٹو کی ضرورت کھنچوانے کی یوں کر کے کھنچوائیں گے یوں تن کے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کیوں کھنچوائیں گے، حرام ہے. تو مکروہات سے بھی بچنا ہے، اور جو حرام کام ہے ان سے بھی بچنا ہے، جو حرام کام کی طرف لے جانے والی چیز ہو اس سے بچنا ہے. ایک کمرے کے اندر دو بہن بھائی سگے جوانی کے قریب ہوں، ان کو ایک کمرے میں سونا ناجائز اور حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے شیطان تیسرا آ جائے. مذاقیں ہو رہے ہیں کس سے؟ اب تو اور زیادہ خبریں آ رہی ہیں کہ باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاریاں کی اور پکڑے جا رہے ہیں. گرفتار والی لڑکی نے کہا میں بہت دن سے پریشان ہوں. تو اس لیے بات یہاں سے چلی تھی مجلس کی کہ ایک صاحب تشریف لائے تھے، پوری بات نہیں کی، اس پر توفیق الہی سے بات شروع ہو گئی. تو وہ کلام کیا کلام ہے جس سے دوسرا الجھن میں پڑ گیا. اب لوگ آتے ہیں، جب میں پوچھتا ہوں کیا بات ہے بھائی کیسا ہے، ارے کوئی پریشانی ہے. اب بتاؤ پریشانی کو بیماری ہے، میری گھر میں پریشانی ہے. اب گھر میں پریشانی ہے، بھائی بات بتاؤ نا کیا ہے. اب اتنی دیر میں ہم تصویر پوری کریں اپنی یا دوسرا کام کریں تو اس کا منہ کو تو کتنا خوش آمد. اچھا بھائی پریشانی کیا ہے؟ اب وہ یوں کہے گا جی گھر میں کسی کو بخار ہو، کسی کو یوں ہو. تو اتنی دیر میں جا کے جو کہتا ہے گھر میں کبھی کوئی بیمار ہو جائے، کبھی کوئی بیماری، یہ تکلیف چل رہی ہے، یوں کہتا سیدھی بات. تو اس نے آ کے پوری بات نہیں کہی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر ناراض ہوئے کہ تجھے تو عادت پڑ رہی ہے بکواس کرنے کی، ہمیں بکواس سننے کی فرصت نہیں ہے. جو اتنا کام انجام دینے والا آدمی ہو اس کو ایک ایک سانس کی، ایک ایک سیکنڈ کی بھی قدر کرے گا، بیکار نہیں جانے دے گا.
سمجھ میں آئی؟ نہ عمل ظاہر کے اعتبار سے، نہ عمل باطن کے اعتبار سے، نہ قلبی ذات باری تعالیٰ کے تعلق سے اعتبار سے، اس لیے کہ وہ گھبراتا ہے. اب یوں بیٹھے ہیں چپ، اور کیا ہو رہا ہے اندر اندر؟ اللہ 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 معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اچھا اللہ خواہوں ہی بیٹھے ہیں، تمہیں تو دیکھا خالی بیٹھے ہیں. حضرت جی السلام علیکم، کچھ کام آیا تھا. کام آیا تھا، کیا کام ہے؟ جی کچھ پریشانی نہیں ہے. اب دیکھو کام آیا تھا، وہ کام نہیں بتا رہا ہے، میں اس کام آیا ہوں. اور جو کیا پریشانی، اب پھر پریشانی بتا رہا ہے. بات اب تک نہیں ہوئی اور 2-3 دفعہ بول لیا. تو وہ جو اتنی دیر اللہ اللہ کرے، ان جھنجھل نہیں آ رہا انہیں. مجھے میرے محبوب سے جدا کر دیا. ایک جگہ 2 سانپن سانپ دونوں اپنا مستی کر رہے تھے. ایک نے سانپ کو مار دیا، ایک جوڑا جو تھا اس میں مر گیا. جوڑا اس کا، وہ جو اس کے پیچھے بھاگا ہے، جب تک اسے نمٹا نہیں لیا اس نے کاٹ ہن لیا، چین نہیں پکڑی. محبوب سے جدا کر دیا، محبوب کو مجھ سے جدا کر دیا. تو سانپ کو تو اتنا ہوا جلال آیا، اور اللہ کے ولیوں کو جلال نہیں آئے گا. تم ان کا وقت خراب کرتے ہو آ کر کے. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کیا جانا ہے ان چیزوں کو، کیونکہ ان کا ایک سیکنڈ بھی بیکار نہیں جاتا. تمہارے تو گھنٹوں بیکار جاتے ہیں. تو میرے شیخ کو الجھن ہو گئی کہ تم نے بات صاف پوری کیوں نہیں کی. وقت ضائع ہو گیا، طبیعت میں پریشانی پیدا ہو گئی. بندے اور اللہ کے درمیان میں جو تعلق تھا اس میں فرق آ گیا. ہم کو تو الجھن نہیں ہوئی کہ ان کو الجھن ہو گئی. جسم پر بھی بوجھ پڑ گیا اور روح اور دل پر بھی بوجھ پڑ گیا. اس لیے ٹوکتے ہیں، تم اس طرح کیوں بولے، اس طرح کلام کیوں کیا، تم نے پوری بات صحیح آ کر کیوں نہیں کہی. تو یہ چیز بھی کہ پورا کلام نہ کرنا، صاف نہ کرنا استقامت ہے. تو صاف بات کہنی چاہیے، پوری کہنی چاہیے. نہیں بولو، یا ادھوری کہنی چاہیے. یہ استقامت کے خلاف ہے. یہ بیان مجلس میں جو چل رہا ہے استقامت کا چل رہا ہے. تو استقامت کہتے ہیں کس کو؟ ہم سمجھے نماز 5 وقت کی جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے، بس یہی استقامت. یہی استقامت نہیں. اس استقامت صلاۃ کا اثر دوسرے معاملات، معاشرت اور اخلاق پر کیوں نہیں ہوا؟ معلوم ہوا کہ استقامت ادھوری ہے. استقامت کہتے ہیں بالکل سیدھی کو، کہ اگر تیرے تیر سے پھینکنے، اگر تیر پھینکے تو سیدھا نکل جائے. تو ذات باری تعالیٰ کو زندگی کے ہر شعبے کے اندر استقامت مطلوب ہے، جس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، بڑے مجاہدے کی ضرورت ہے. جب وہ استقامت اللہ کی توفیق سے نصیب ہوتی ہے، اسی پر اہل اللہ والوں کا زور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم کے ہر شعبے اور زندگی سے متعلق سب میں اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے. جب حضرت نے یوں کہا تو اس نے یوں کہا جی ہم گاؤں دی آدمی ہیں، ہمارا پہ ہم یہ اینچ پہ جانتے نہیں ہم ان باتوں کو. تو حضرت نے فرمایا اس نے تو اور میرے پہ الزام کھڑا کر دیا کہ تم بے وقوف ہو، بیٹھے ویسے اللہ والے بن کے بیٹھ گئے. تمہیں یہ پتہ نہیں گاؤں کے آداب اور ہیں اور شہریوں کے آداب اور ہیں. تو حضرت نے فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ کہ جی میں کھیتی کرتا ہوں. اچھا جب تمہیں کھیت میں بیج کی پڑتی ہوگی ضرورت تو بازار جانا پڑتا ہوگا؟ جی ہاں. تو جا کے دکاندار سے یوں کہتے ہو بیج دے دو، یا یوں کہتے ہو فلانا قسم کا بیج دکھا دو یا بیج دے دو، یوں کہتے ہو؟ بھائی بیج کا نام لیتے ہیں. تو فرمایا وہاں تمہاری عقل کہاں سے آ جاتی ہے؟ وہاں تمہاری عقل کہاں سے آ جاتی ہے جو یہاں نہیں آتی؟ یہاں کیوں نہیں کہا کہ سردی سے بخار چڑھتا ہے تعویذ چاہیے، اب میں اب دوں یا پھر کا وعدہ کروں؟ بات صاف تو ہو گئی. اب یوں کہا جی گھر میں پریشانی سی ہو رہی. اب کیا پریشانی ہو رہی بھائی؟ جی بس کسی کو بخار ہو جائے، کسی سے کچھ ہو جائے، ایک کو تو زیادہ ہی ہو رہا ہے. اب سمجھ میں نہیں آئی سارا گھر کا علاج کروں، جس سے زیادہ ہو رہی ہے اس کا علاج کروں. اس دماغ سے تمہارا پریشان کر دیا. کیا کریں؟ اگر یوں کہتے ہیں بات دبا کے چلو بھائی پانی لے جاؤ پڑا ہوا، تو کہ جی تعویذ بھی دے دو. اب تعویذ بھی دے دو. اب تو سارے گھر کو بتا رہا، اب سارے گھر کے تعویذ کہاں سے لاؤں؟ اتنے وقت اتنی فرصت نہیں ہے. جو روزانہ پر پانی پڑھا جا رہا ہے، اور کتنے قرآن پڑھ کر اس پر دم کیے ہوئے ہیں، کتنے لاہور پڑھ کر ہزاروں کی تعداد ہو چکی ہوگی، لاکھوں کی آج تک پڑھی جا رہی ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک کا پانی پڑا ہوا ہے وہ اس میں ہمارے پاس.
کتنے بزرگوں کا پانی سے ملا ہوا ہے، زمزم کتنا ملا ہوا ہے، اس میں سے پانی دیں، اس پر صبر نہیں ہے، بس تعویذ دے دو، چاہے جوں اٹھا کے جھوٹ موڑ موڑ کے دے دو۔ تو یہ استقامت اللہ تعالیٰ ہمیں جماع و نصیب فرمائے۔ اس کام پہ لگے ہو، جم کے دکھاؤ، کہ بھائی جب دودھ جم جائے گا جبھی تو گھی نکلے گا، جب دودھ جمے ہی نہیں گھی نکلے گا؟ اگر نکال لو گے مشین سے، نکال لو گے مشین سے دودھ نکال لیں، دودھ میں سے گھی نکال لیں لوگ، تو دیکھ لو تم کیسا گھی ہوتا ہے، کام کا گھی کیسا ہوتا ہے، نام کا کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ مضمون تھا، یہ مجلس تھی، یہ خلاصہ تھا جو حضرت کا اس کو سنایا گیا ہے۔ جب کہیں جاؤ تو پوری بات کہو، ہے نا۔ اور ایک آدمی کیسے کہا حضرت نے، جب تم ٹکٹ لیتے ہو کیا کہتے ہو؟ فلاں جگہ کا ٹکٹ چاہیے، حیدرآباد کا ٹکٹ دے دو، فلاں جگہ کا ٹکٹ دے دو، یہ جو کہتے ہو ٹکٹ دے دو، نام لیتے ہو نہیں لیتے؟ تو ملاؤں کے پاس آ کے کیوں بے وقوف بن جاتے ہو؟ ہمیں دماغ کھانے کو زیادہ سستا مل رہا ہے۔ تو اس پر ساری یہ 3 ہفتے ہو گئے شاید مجلس چل رہی ہے، اسی ایک مجلس پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے کہ ایسا اونچا مقام عطا فرمایا تھا کہ ہر چیز کی اصلاح فرماتے تھے، ہے نا، بولنے کی بھی اصلاح فرماتے تھے کہ کیسے بولو اور کیسے چلو، ہر چیز کی اصلاح ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی صحبت کا اثر دیا، پھر ان سے ہم کو نصیب ہوا، ہم نے آپ کو پیش کر دیا۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے، جم کر دکھاؤ گے نہیں دکھاؤ گے؟ ایک تسبیح کم لا الہ الا اللہ کے پڑھتے ہو، جم کر پڑھو، ناغہ نہیں ہونی چاہیے، اسے کہتے ہیں استقامت، جم کر پڑھو کہ ناغہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک حکیم جی چاندی کا ورق لگا ہوا اور گولی کھانا کھانے کے بعد منہ میں رکھ کے چوس لیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حکیم جی تم ہر وقت کھانا کھانے کے بعد یہ ڈبہ منگواؤ اور گولی کھاؤ، چاندی کا ورق لگا رکھا ہے، اس پر کیا چیز ہے، اس میں کون سی دوا ہے بہت قیمتی دوا ہے اس میں بھائی، کھاتے روز۔ حکیم جی کھاتے روز کیا ہے، زیادہ چپٹے دوست، انہوں نے فرمایا بھائی اس میں معجون غربا ہے، معجون غربا، غریبوں کا معجون ہے اس میں، اس گولی میں۔ کہ اب یہ بتاؤ معجون غربا کو کسے کہیں، کیا ہے وہ؟ حکیم جی نے کہا اس میں گڑ ہے، گڑ، اس میں گڑ ہے، گڑ کی ڈلی، اس پہ وہ لگا کے چاندی کا ورق رکھ رکھا ہے تاکہ جب ہم کھائیں تو دل بھی خوش ہو، آنکھیں بھی خوش ہو، اور جب اندر جا کے کام کرے گا تو یہ معجون غربا ہے، غریبوں کا معجون ہے۔ لوگ دوائیاں کھا کے کھانا ہضم کرتے ہیں، ہم یہ گڑ کی ڈلی اتنی سی گولیاں بنا رکھی ہے، اور یہ ایک گولی کافی ہے، کھانا کھانے کا زیادہ کھائیں گے نقصان ہوگا، کم کھائیں گے نفع نہیں ہوگا، تو اس کی مقدار ہونا، تو وہ مقدار کے مطابق کھاتے تھے، تو انہیں استقامت حاصل تھی کہ نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب کرے۔ اب گردن جھکاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔